بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج لیکچر نمبر 9 ہے. اس سے پہلے ہم نے 8 لیکچرز مکمل کر لیے ہیں. ہمارے پاس پہلا سیگمنٹ ابھی جاری ہے جس کے اندر ہم سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی بات چیت کرتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس پہلا ہی سیگمنٹ چل رہا ہے جس میں سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی ہم نے بات چیت کی ہے اور ہم نے آپ کو بتایا کہ سسٹمز آف لینئر ایکویشن کو کیسے سالو کرتے ہیں, اس کا سولوشن سیٹ کیا ہوتا ہے, کیسے اس کو ریڈیوس کرتے ہیں, کیسے اس کو ریفارم کرتے ہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ لینئر ٹرانسفارمیشن کے بارے میں ہے. لینئر ٹرانسفارمیشن ڈسکس کرنے سے پہلے ٹرانسفارمیشن کی بات کر لیں. آج جب صبح آپ گھر سے آئے ہوں گے تو صبح صبح اچھا گرم گرم پراٹھا ضرور ملا ہوگا. کبھی آپ نے سوچا یہ گرم پراٹھا کیسے آ گیا؟ یہ بڑے پروسیس کے بعد آیا ہے. میں کسانوں کی بات نہیں کرتا, اس وقت سے بات کرتا ہوں جب آٹا آپ کے ابا جی یا آپ خود بازار سے جا کے خرید کے لائے, گھر میں رکھا. صبح صبح آپ نے آٹا ڈرائی پڑا ہوا تھا, امی جان نے کیا کیا, آٹے کو گوندا. ٹھیک ہے نا, جب آٹا گوند لیا تو وہ ایک گوندا ہوا آٹا یا جسے ڈو کہتے ہیں وہ تیار کیا. اس کے بعد پھر ایک خاص طریقے سے گھی لگا کے اور پراٹھا آپ کا بنایا. آپ نے مزے سے کھا لیا, لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر کتنی ٹرانسفارمیشنز استعمال ہوئی ہیں. ان ٹرانسفارمیشن کو چھوڑ دیں جو کہ کسان نے کی ہے. گھر میں جب آٹا آیا, آٹا آنے کے بعد گوندھا, گوندنے کے بعد پیڑے بنے, پھر اس کی روٹی بنی, پھر توے پہ رکھا اور اس کے بعد گھی ڈالنے کے بعد یہ پراٹھا بنا. بات صحیح ہے؟ اگر اسی طریقے سے آپ نے صبح صبح گرم گرم انڈا بھی کھایا ہو ساتھ ساتھ تو اس کے اندر بھی بہت ساری ٹرانسفارمیشن ہوئی تھی. یہ ہم روزانہ ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں, مختلف جگہوں پہ کرتے ہیں, لیکن یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں کار فرما ہیں. اگر آٹے میں آپ پانی کی جگہ کوئی اور چیز ملا دیتے تو شاید وہ آٹا نہ گنتا. وہی ایک طریقہ کار ہے. اگر زیادہ پانی ملاتے تو آٹا نہیں گنتا, کم پانی ملاتے تو آٹا نہیں گنتا. ٹھیک بات ہے نا؟ تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اسی طریقے سے میتھمیٹکس کے اندر بھی ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں. روزانہ ہم ٹرانسفارمیشنز استعمال کرتے ہیں. میں ایک کاغذ لیتا ہوں یہاں سے کہ مثال کے طور سے یہ ایک کاغذ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک اسکوائر نظر آ رہا ہے, سمپل سا چیز اسکوائر. میں اس کو یوں موڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ موڑنے کے بعد میں نے سمپل سا موڑا, آپ کو اگر دکھاؤں گا تو آپ کیا کہیں گے, یہ ایک ٹرائنگل ہے, یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہو گئی. کیسی ٹرانسفارمیشن ہوئی وہ بعد میں بتائیں گے, لیکن یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. کیا کیا ہم نے؟ فوراً ایک ٹرائنگل سے فوراً ایک اسکوائر بھی بنا دیا. یہ بھی ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی. کیسی ہوئی ہے بعد میں بتائیں گے. اب اس طریقے سے موڑنے کی بجائے اگر آپ یوں موڑتے کچھ, یعنی کہ یہ دونوں جو ایجز ہیں نا ان کو آپ اس طرح سے موڑ دیتے, تو آپ نے کیا چیز بنائی جی؟ ایک سلنڈر بنا دیا. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے اسی اسکوائر سے کیا کیا؟ سلنڈر بنایا. یہ روزانہ آپ کے جو ڈرم بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں؟ یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, لوہے کی شیٹس بنی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کو اس طریقے سے موڑ دیتے ہیں. یا اسی طریقے سے آپ کے پاس کوئی اور چیزیں دیکھیں, آپ اٹھا کے دیکھیں, آپ کے پاس پینسل ہے, یہ بھی ایک پروسیس سے بنی ہے, ایک ٹرانسفارمیشن سے بنی ہے. تو ٹرانسفارمیشن کیا چیز ہوئی؟ بیسیکلی ایک پروسیس ہوتا ہے اور وہ پروسیس ویل ڈیفائنڈ ہوتا ہے. جو بھی آدمی کام کرتا ہے وہ ویل ڈیفائنڈ پروسیس کے ساتھ کام کرتا ہے. اور مثال لے لیں, صبح مگے میں چائے پی تھی یا کافی پی تھی آج؟ جی مگے میں چائے. یہ جو مگا جو کسی نے بنایا ہے, یہ جو مگ جس نے بھی بنایا ہے اس نے بھی کچھ ٹرانسفارمیشن. پہلے کیا چیز تھی؟ اس کے پاس مٹی تھی. کوئی اچھی مٹی ہو سکتی ہے کہ چائنا کلے کہہ سکتے ہیں, یا سادے جو کمہار ہوتے ہیں ہمارے وہ کیا کرتے ہیں؟ مٹی کو لے کے اتنے اچھے برتن بنا لیتے ہیں. کبھی سرائی بناتے ہیں, کبھی گھڑے بناتے ہیں, کبھی پلیٹس بناتے ہیں. اسی طرح سے چائنا کلے کے لے کے بہت اچھے ڈنر سیٹ بنتے ہیں. یہ ساری کی ساری ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. ایک چیز کو دوسری چیز میں کیسے ٹرانسفارم کرتے ہیں. ہم میتھمیٹکس میں اسی طرح کی کچھ چیزیں کرتے ہیں اور ان کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو جناب جنرل سی باتیں تھیں. سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا لیکچر جو کہ ہمارا ہے لینئر ٹرانسفارمیشن کے اوپر. تو ہم نے کہاں سے ٹرانسفارم کیا اپنے آپ کو؟ ہم نے اپنے آپ کو پورے کمپیوٹر سائنس میں, کمپیوٹر انجینئرنگ میں یا پوری سائنس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو نکال کے لائے میتھمیٹکس پڑھنے کے لیے. اس کے بعد لینئر الجبرا پڑھنے کے لیے. اس کے بعد ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ سسٹمز آف لینئر ایکویشن. اس کی ہم بات چیت کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیسے ہم نے پڑھا. جی سب سے پہلے سسٹمز آف لینئر ایکویشنز ہم نے آپ کو بتائی کہ سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کہاں سے آتی ہیں. بار بار میں بتا رہا ہوں, پچھلے 6 لیکچرز میں نے بتایا کہ کوئی بھی پریکٹیکل پرابلم ہوتا ہے, زندگی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, فزکس کا مسئلہ ہوتا ہے, نیچر کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں میتھمیٹیکل ایکویشنز کے اندر. اور وہ میتھمیٹیکل ایکویشنز آپ کے پاس اتفاق سے اگر لینئر آ جائے
تو اسے کہتے ہیں ہم لینئر ایکویشن، اور زیادہ ایکویشنز آ جائیں تو لینئر ایکویشنز، اور اگر کافی سارے ان کی ایکویشنز کے الگ الگ پڑے ہوئے ہوں تو ہم کہتے ہیں سسٹمز آف لینئر ایکویشن، یعنی سیٹ آف ایکویشنز. ہر جگہ پہ سیٹ آف ایکویشنز ہوگی، چار ایکویشنز، چار ایکویشنز کا، اس کو کہتے ہیں سسٹم آف لینئر ایکویشنز. کئی سسٹم ہو سکتے ہیں تو اسی لیے ہم نے لکھا ہے سسٹمز آف لینئر ایکویشنز. تو اس کے اندر سسٹمز، لینئر اینڈ ایکویشنز جب بھی ہوں گے تو سیٹ ہوگا ایک ایکویشنز کا. تو جناب عالی یہ ہمارے پاس ٹاپک ہے، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس لینئر ٹرانسفارمیشن کے بارے میں ہے. یہی جو میں نے آپ سے بات چیت کی لینئر ٹرانسفارمیشن. اب ایسی ٹرانسفارمیشن اس کو اگر غور سے دیکھیں جو کہ لائن کے اندر ہے. کیسے لائن کے اندر ہے؟ کبھی آپ نے نام سنا ہے ایک مینار کا جسے پیسا کا مینار کہتے ہیں؟ وہ کیا اس کی خاصیت ہے؟ وہ ایک طرف سے یوں مڑا ہوا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں یہ میرے پاس ایک انگلی ہے، اگر میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے پش کروں ایک لائن میں تو یہ ٹیڑھی سی ہو جائے گی. تو پیسا کا مینار بھی کچھ اسی طرح سے ٹیڑھا ہوا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں کسی نے کوئی ایک لینئر فورس لگائی ہوگی یا لینئر طاقت لگائی ہوگی. یہ طاقت کون لگا سکتا ہے؟ ایک نیچرلی ہو سکتی ہے، اور وہ لینئر فورس کے ساتھ تھوڑا سا انکلائن ہو گیا، تھوڑا سا ٹلٹ ہو گیا. یہی چیزیں ہم بہت ساری یہاں پہ کرتے ہیں. اگر آپ جائیں آج کل مارکیٹ کے اندر تو ایک بڑے ٹیڑھے قسم کے مگ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلے تو ہمارے مگ یوں بالکل سیدھے ہوتے تھے، لیکن آج کل کیا ہے، فیشن بنا ہوا ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیتے ہیں. تو شاید اس پہ کسی نے کوئی لینئر ٹرانسفارمیشن کرنے کی کوشش کی ہے. جب بھی ایک لائن میں کسی کو آپ ڈسٹرب کرتے ہیں، کسی کو ذرا سا ہلاتے ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ شاید لینئر ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے. اس کی کوئی اور مثال لیں. جی مثال لے لیتے ہیں. یہی مثال لے لیں کہ فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک اچھا سا اسکوائر موجود ہے. اس اسکوائر کو آپ کیا کریں، لیکن یہ اسکوائر جو ہے نا ببل گم کا بنا ہوا ہے، فرض کریں یا گم کا بنا ہوا ہے یا کسی اور الاسٹک چیز کا بنا ہوا ہے. اس کو یہاں سے آپ فورس لگائیں اس طرح سے، تو یہ کیا ہوگا؟ اس طرف جانا شروع ہو جائے گا نا، اور یہ چیز تھوڑی سی ہل کے یہاں آ جائے گی. لیکن یہ چیز کو اس کو آپ نے کانسٹنٹ رکھنا ہے، اس کو فکس رکھنا ہے، اس کو نہیں ہلانا ہے. تو جب یہ ادھر ہل کے جائے گی تو کیا بن جائے گا؟ جی یہ پیرالوگرام بن جائے گی، لیکن خاص قسم کے پیرالوگرام جس کے چاروں سائڈز برابر ہے. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ رومبس. یعنی کہ ایک ٹرانسفارمیشن آپ لگا کے اس کو چینج کر سکتے ہیں کس کے اندر؟ رومبس کے اندر. تو یہ تو تھا ہمارا انٹروڈکشن. ہاں جناب، تو آج کا ٹاپک ہے لینئر ٹرانسفارمیشن. اگر لینئر ٹرانسفارمیشن کو تھوڑی سی دیر کے لیے آپ پچھلے 2 لیکچرز کی طرف جائیں، 3 لیکچرز کی طرف جائیں، تو آپ نے کیا دیکھا تھا وہاں پر آپ نے کچھ دیکھا تھا AX=B. یہ تھا نا AX=B. وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہ تھا ہمارے پاس کہ X کوئی ایک ویکٹر تھا، اس X ویکٹر کو ہم نے A سے ملٹیپلائی کیا تھا اور ہمارے پاس B آ جاتا ہے. یعنی کہ ہم نے کیا کیا، ہمارے پاس X ایک ویکٹر ہے، اس کو ہم نے A سے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس B آ گیا. یعنی کہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن کیا ہے؟ یہ کوئی ٹرانسفارمیشن ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اگر ذرا سوچیں، اپنے ذہن پہ اور ڈال کے پیچھے جائیں، تو آپ جو یہ کرتے ہیں 3 × 2 = 6. تو یہ 3 × 2 جو کیا تھا یہ ٹرانسفارمیشن ہے یا آپریشن آپ کے پاس؟ تو یہ ذرا کچھ چیزیں ایسی ہیں، اس کو ذرا سے کلیئر کر لیجیے گا کہ ٹرانسفارمیشن کیا ہوتی ہے اور آپریشن کیا ہوتا ہے. تو یہ میں ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یو شوڈ بی ویری کلیئر وین ٹاکنگ اباؤٹ ٹرانسفارمیشن اینڈ آپریشن. میتھمیٹکس کے اندر یہ بہت ساری چیزیں بار بار آتی جائیں گی. ٹرانسفارمیشن بہت اہم رول ادا کرتی ہے، اور آپ نے بہت ساری ٹرانسفارمیشن آلریڈی کی ہوئی ہے. مثال کے طور سے ویسی لے لیتے کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک نمبر ہے، یہاں پہ کچھ نمبرز ہیں 1 2 3 4 5 6 7، اور یہاں پر آپ کے پاس فرض کر لیں اینگلز ہیں. آپ نے کیا کیا تھا؟ اینگلز کو آپریٹ کیا تھا، کیا بنا دیا تھا؟ نمبرز. یہ کون سی ٹرانسفارمیشن تھی یا کون سی آپریشن تھی؟ جی ہاں بالکل، کہ ہم نے ٹریگنومیٹرک فنکشنز لیے تھے جس سے ہم نے اینگلز کو ٹرانسفارم کر دیا تھا کس کے اندر؟ نمبرز کے اندر. اسی طریقے سے انورس فنکشن تھے، سائن انورس کی بات کی تھی نا، کاس انورس کی، جس نے نمبر کو لیا تھا اور اینگل کے اندر چینج کر دیا تھا. اب آپ مجھے بتائیے کیا یہ آپریشن تھی یا ٹرانسفارمیشن تھی؟ ہاں یہ جو چیز ہے یہ ذرا سوچنے کی بات ہے، اس کو ذرا سوچیے غور سے،
اور دیکھیں کہ ٹرانسفارمیشن اور آپریشن جب آپ کہتے ہیں نا تو اس میں کیا فرق نظر آتا ہے. میں نے آپ کو کاس کی مثال دی, آپ کو میں نے سائن کی مثال دی, اسی طریقے سے انورسز کی مثال دی, اور آپریشن میں نے 2+3 کی مثال دی, 3+5 کی مثال دی. تو اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور سوچیں اور اس کو آپ کلیئر کریں, بالکل کلیئر کریں. اٹ شوڈ بی ویری کلیئر ٹو یو کہ جی واٹ از ٹرانسفارمیشن اینڈ واٹ از این آپریشن. آگے چلیں اپنے لیکچر کی طرف. ہمارا جو لیکچر ہے, جو ٹاپک ہے, اس میں کیا ہے, ہم نے پچھلے 2 لیکچر میں یا اس سے ایک لیکچر پہلے ہم نے جو آپ سے بات چیت کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ اے ایکس از اکول ٹو بی. اے ایکس از اکول ٹو بی ایک بیسیکلی ایک میٹرکس اکویشن ہے جس میں اے بھی میٹرکس ہے اور آپ کے پاس کیا ہے, یہ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس یہ ایکس ایک ویکٹر ہے اور بی بھی ایک ویکٹر ہے. ٹھیک ہے نا. اے ایکس از اکول ٹو بی. اے کیا کر رہا ہے آپ کے پاس, اے آپ کو ایکس ویکٹر کو لے کے ٹرانسفارم کر رہا ہے بی کے اندر. یعنی اے کا ایک کام یہ ہے کہ ایکس کا ایک ایلیمنٹ اٹھاتا ہے, اس کو ٹرانسفارم کرتا ہے بی کے اندر. اسی طریقے سے دوسرا ایلیمنٹ اٹھاتا ہے, اس کو بھی ٹرانسفارم کرتا ہے. جو آپ کے پاس x1 x2 x3 ہے تو اس کو وہ ٹرانسفارم کرتا ہے. تو یہ میٹرکس اکویشن کے اندر یہ بھی ایک قسم کی ٹرانسفارمیشن ہی ہے. تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میٹرکس ہے بیسیکلی, یا میٹرکس ملٹیپلیکیشن جو آپ نے بتائی تھی, کیا یہ ٹرانسفارمیشن ہے یا یہ آپریشن ہے. اب یہ ایک اور آپ کو میں نے بتائی تھی کہ ویکٹر اکویشن جس کے اندر x1a1 پلس x2a2 پلس so on so forth پلس xnan الٹیمیٹلی آپ کے پاس b کے برابر آ جاتا ہے. اب یہ جو x1 x2 x3 xn یہ آپ کے پاس ایک رو ویکٹر ہو سکتا ہے. اسی طرح سے a1 a2 a3 کالم ویکٹر ہو سکتا ہے, یا a1 a2 a3 آپ رو ویکٹر لے لیں اور یہاں پہ آپ x1 x2 x3 لے لیں, وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا, کالم ویکٹر ہو جائے گا. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس جو ہے b ہے, b کیا چیز ہے, یہ بھی آپ کے پاس ایک کالم ویکٹر ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں, ایک ریپرزنٹیشن کا فرق ہے. یہ بھی ایک سسٹم آف ایکویشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, یہ بھی سسٹم آف ایکویشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. یا دوسرے لفظوں میں کہ ایک آپ کے پاس ایسا طریقہ کار ہے جو کہ ویکٹر x1 x2 x3 کو ٹرانسفارم کرتا ہے انٹو دا ویکٹر b یا b1 b2 b3 bn. تو یہ ہم نے چلتے پھرتے آپ کو ٹرانسفارمیشن بتا دی تھی, کرا دی تھی. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بھی کچھ ٹرانسفارمیشن اور کی تھی. یہ جو ڈفرینشیل اکویشن میں ہم کرتے ہیں ڈی بائی ڈی ایکس آف ایکس اسکوائر, کیا یہ ٹرانسفارمیشن ہے یا ایک آپریشن ہے؟ اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیے گا, مجھے بتائیے گا, میں آپ کو بھی کسی وقت بتاؤں گا. اب اس کو دیکھیں آپ, یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے, یو آبزرو دس تھنگ, یہ آپ کے پاس ایک قسم کی اکویشن ہے. اکویشن کیا ہے, جس میں آپ نے ایک میٹرکس دی ہوئی ہے, ایک ویکٹر دیا ہوا ہے, کالم ویکٹر 1 1 1, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کیا آ گیا, ایک 5 and 8 کالم ویکٹر آ گیا. اس کو پھر ذرا غور سے دیکھ لیں, یہ کیا چیز ہے آپ کے پاس, 1 2 3 4, یعنی کہ یہ کالم ویکٹر ہے, اس کے اندر 4 انٹریز ہیں. یہ جو کالم ویکٹر ہے یہ آپ کے پاس 2 انٹریز ہیں. تو آپ نے کیا کیا, ایک طریقہ کار ایسا کیا جس نے ایک 4 ڈائمینشنل ویکٹر کو ٹرانسفارم کر دیا 2 ڈائمینشنل ویکٹر کے اندر. یعنی کہ وہ طریقہ کار ایسا ایک بنایا ہے جس میں آپ کے پاس 4 ڈائمینشنل ویکٹر ہے اور اس کا جواب جو آ رہا ہے وہ 2 ڈائمینشنل کے اندر آ رہا ہے. یہ چیزیں پاسبل ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں؟ جی ہوتی ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو بہت پتلی سی شیٹ بنتی ہے, یہ شاید اسی کی پروسیس سے بنتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کیا, یہاں پر بھی یہی کیا ہے کہ وہی آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہے. یہ جو میٹرکس ہے آپ کے پاس 2/4 کی ہے, اس نے جب آپریٹ کیا ہے اس کو 4/1 کالم ویکٹر کے اوپر, تو آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 0 0 ایک 0 ویکٹر آ گیا. تو یہ طریقہ کار ایک نیا آیا کہ جس میں 1 1 1 کو ٹرانسفارم کرتے ہیں 5 8 کے اندر, اور اس میں 1 4 -1 3 کو ٹرانسفارم کرتے ہیں 0 0 کے اندر. ٹھیک ہے جناب, یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے. ابھی ہمارے پاس ایک ایگزامپل تھی کہ ہمارے پاس ایک طریقہ تھا, پہلے آپ کو بتایا کہ اس کو آپ آبزرو کریں, اس کو غور سے دیکھیں کہ کیا کیا ہے. یہاں پہ ہم نے کچھ ٹرانسفارمیشن کر لی ہے. یہ ایک طریقہ کار ہمارے پاس آ گیا ہے جس کے اندر ہم کالم ویکٹر کو, یا ہمارے پاس کسی بھی ڈائمینشن کا ہے 1 2 3 4 5, تو ہم نے اس کو ٹرانسفارم کیا. ان ادر ورڈس, اے 4 ڈائمینشنل اسپیس از بینگ ٹرانسفارمڈ یا میپڈ انٹو R2 یا 2 ڈائمینشنل کے اندر. یہ میں نے ایک چلتے چلتے ایک لفظ
شرارت کے طور سے بول دیا، جیسے میپڈ کہا تھا. یہ میپنگ کا بھی ایک لفظ آپ نے کہیں سنا ہوگا، وہی یہاں پر بھی ہم استعمال کرتے ہیں. یہ جو میپنگ ہوتی ہے یا جو میپس ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ نقشہ ہوتا ہے نا. اب پورے ملک کا نقشہ بنا دیا، اتنا بڑا ملک پاکستان، نقشہ اتنا سا. تو یہ بھی ایک قسم کی ہم نے میپنگ کر دی ہے، ایک ٹرانسفارمیشن کر دی ہے. یعنی ریئل لائف کے ایک ملک کو ہم نے نقشے پہ ریپرزینٹ کر دیا. بڑی اچھی طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، جس کے اندر آپ کو پہاڑی بھی نظر آتی ہے، جس میں آپ کو دریا بھی نظر آتے ہیں، جس میں شہر بھی نظر آتے ہیں، جس میں روڈز بھی نظر آتی ہیں. بڑی اچھی ریپرزینٹیشن ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک قسم کی میپنگ ہے، اور obviously اس کو میپ ہی کہتے ہیں، نقشہ ہی کہتے ہیں. آگے چلیں. اب دیکھیں، یہ جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا میپنگ کی، وہ یہاں آ گئی ہے. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ٹرانسفارمیشن اور فنکشن اور میپنگ. تو دوسرے لفظوں میں اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ٹرانسفارمیشن کوئی فنکشن ہوتا ہے، ٹرانسفارمیشن شاید کوئی میپنگ ہوتی ہے. اب یہ میپنگ، ٹرانسفارمیشن یا آپ کے پاس فنکشن کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس بہت کیا ہوگا y از اکول ٹو ایف ایکس. پھر کیا کرتے ہیں؟ y پلس ڈیلٹا وائی از اکول ٹو ایف ایکس پلس ڈیلٹا ایکس. پھر کیا؟ ڈیلٹا وائی از اکول ٹو ایف ایکس پلس ڈیلٹا ایکس مائنس ایف ایکس. پھر ڈیلٹا وائی بائی ڈیلٹا ایکس اکول ٹو ایف ایکس پلس ڈیلٹا ایکس مائنس ایف ایکس ڈیوائڈ بائی ڈیلٹا ایکس اینڈ پروسیڈنگ ٹو دا لمٹس. تو آپ نے کیا کیا؟ ڈیریویٹو معلوم کر لیا، ڈیفرنشیل معلوم کر لیا. اب یہ کہاں سے آیا؟ یہ آپ کے پاس فنکشن آیا. y از اکول ٹو ایف ایکس کیا تھا؟ y از اکول ٹو ایف ایکس یہ ہے کہ x کوئی بھی آپ کے پاس نمبر ہے، کوئی بھی ایک نمبر ہے، کوئی بھی چیز دی ہوئی ہے، کوئی بھی ایک آپ کو اسپیس دی ہوئی ہے، تو f اٹھاتا ہے اس کو اور y بنا دیتا ہے. یعنی کہ کوئی ایسوسیشن ہے x اور y کے اندر، ایک خاص قسم کی ایسوسیشن ہے. اب خاص قسم کی ایسوسیشن ایف ایکس کی جگہ اگر آپ رکھ دیں ایکس اسکوائر فرض کر لیں، y از اکول ٹو ایکس اسکوائر، تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا؟ یہ ایک پیرابولا بن جائے گا. یعنی جس کے اندر ہم نے ایسوسیشن ایسی ڈیفائن کی کہ ایکس جو بھی نمبر لیں گے وائی کی ویلیو اس کا اسکوائر آ جائے گی. وائی از اکول ٹو ایکس کیوب لے لیں، وائی از اکول ٹو کاس ایکس لے لیں. تو یہ ہمارے پاس فنکشن تھے جو ایسوسیٹ کرتے تھے ایک قسم کی ٹرانسفارمیشن، یعنی ایکس کو لے کے وہ وائی بناتے تھے، اٹھاتے تھے، بناتے تھے. یہ ایک قسم کی مشین ہو سکتی ہے. کیسی مشین؟ آپ جاتے ہیں نا قصائی کی دکان پہ جس میں قیمہ بنتا ہے، وہ گوشت لیتا ہے طرح طرح کے، کبھی کہیں سے کاٹنے کے بعد، لیکن الٹیمیٹلی جو نکل رہا ہوتا ہے وہ ایک خاص طرح کا قیمہ نکل رہا ہوتا ہے. اور بہت ساری مشینیں ہوتی ہیں، آپ جا کے دیکھیں کسی کا کٹنگ ہوتی ہے، ووڈ کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، ووڈ کئی طرح کی ووڈز ہوتی ہیں، لیکن جو باہر پلینک نکل رہے ہوتے ہیں ان کی ایک ہی ڈائمینشن ہوتی ہے، ایک ہی اسٹائل کے نکل رہے ہوتے ہیں. سو دس از ہاؤ دا ٹرانسفارمیشن از، کہ آپ کچھ بھی لیں لیکن الٹیمیٹلی طریقہ کار وہ ایک ہی فالو کریں گے، بالکل ایک ہی طریقے کا آپ کے پاس جواب آئے گا. جیسے میں نے قیمے کی مشین کی بات کی، جیسے میں نے ووڈ کٹنگ مشین کی بات کی ہے. تو یہ ایک قسم کی آپ کے پاس ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے. لاگ آف ووڈ کو آپ پلینکس میں ٹرانسفارم کرتے ہیں. Now this is the right time to define what is a transformation, what is a mapping and what is a function. میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک اوور ویو دے دیا ہے، ایک براڈلی آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا فنکشن تھا، کس وقت ہم نے یہ بات چیت کی تھی، اور اب اس کو ایک فارملی ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں. اور ڈیفینیشن جو ہوتی ہے وہ اسٹرکٹلی ہم کو فالو کرنی چاہیے. تو یہ ڈیفینیشن آپ کے پاس اسکرین پہ آئے گی، دیکھتے ہیں کیا ڈیفینیشن ہے. جی یہ ٹرانسفارمیشن کی ایک ڈیفینیشن ہے، اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے، ہر کتاب کے اندر ہے، ہر جگہ پر ہے، لیکن پڑھ لیتے ہیں اس کو. اے ٹرانسفارمیشن ٹی فرام آر ایم سے مراد کیا ہے کہ ایم ڈائمینشنل اسپیس ہے، is a rule that assigns to each vector x in Rn a vector tx in Rm. Once again, a transformation T from Rm is a rule that assigns to each vector x in Rn a vector tx in Rm. The set Rn is called the domain of T and Rm is called the codomain of T. دیکھیں ڈومین اور کوڈومین کو. The set Rn is called the domain of T and Rm is called the codomain of T.
جی تو اس کے اندر ہم نے کیا آپ کو بتایا تھا، اس کے اندر ہم نے آپ کو یہ بتایا اس وقت کہ ایک ٹرانسفارمیشن کیا کرتی ہے، ایسوسیٹ کرتی ہے ایک ویکٹر کو دوسرے ویکٹر کے ساتھ. یہی چیزیں ہم فنکشنز میں بھی کرتے ہیں کہ ایکس اور ایف ایکس، آپ کے پاس ایکس کی ویلیو ہے، ایف ایکس کی ویلیو آتی جاتی ہے. اسی طرح سے یہاں پہ ہم نے کہا کہ ایکس کوئی بھی ایک ویکٹر ہے، اسی طرح سے یہاں پہ ایک ویکٹر ہے آپ کے پاس ٹی ایکس، تو اس کی ویلیو آتی جائے گی. یہی ہم نے یہاں پہ بتایا، جس کے اندر ایک کو کہا ہے کہ ڈومین، ایک کو کہا ہے ہم نے کو ڈومین. اب یہ آر این آر ایم کوئی سے بھی دو سیٹس لے لیں آپ، کوئی سے بھی دو اسپیسز لے لیں جس کو بھی آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. نارملی یہ سیٹ آف ریئل نمبرس کی بات کرتے ہیں، اور آر ون 1 ڈائمینشنل، آر ٹو 2 ڈائمینشنل، آر تھری 3 ڈائمینشنل، آر این آر ایم یہ این اور ایم ڈائمینشنل اسپیسز کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے کس چیز کی ہے، ہمارے پاس یہ ڈیفینیشن ٹرانسفارمیشن کی ہے. پھر ہم نے کہا اس کو ہم نے ڈومین کہا تھا، اور اس سائڈ پہ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ہم نے کو ڈومین کی بات کی تھی، آر این اور آر ایم کو. آگے چلیں، اسی کی جو ہمارے پاس ایک سیکنڈ ڈیفینیشن جو آ رہی ہے، یہ سیکنڈ ڈیفینیشن کیا ہے، دا نوٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں ٹی، دا ٹرانسفارمیشن which is from Rn to Rm indicates that the domain of T is Rn and the codomain is Rm for x in Rn. یہ جو سیکنڈ کمپونیٹ ہے ذرا غور سے دیکھ لیں. فار ایکس ان آر این، کوئی بھی ایکس دیا ہوا ہے اس میں آر این کے اندر، آر این جو ہے آپ کے پاس لیفٹ سائڈ پر ہے. دی ویکٹر ٹی ایکس ان آر ایم از کالڈ دی امیج آف ایکس. یہی کہا تھا نا آپ نے کہ جب اس کو اٹھا کے آپ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ تو اس کا ایک امیج بن رہا ہوتا ہے. یوں فوکس کرتے ہیں وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، دیٹ از کالڈ دی امیج آف ایکس انڈر دی ایکشن آف ٹی. کیونکہ اب ٹی اگر آپ کے پاس ویری کرتا ہے تو ایک ٹی اٹھا کے یہاں لے کے جا رہا ہوگا، دوسرا ٹی اٹھا کے کہیں اور لے کے جا رہا ہوگا. تو اس کو کیا کریں کہ یہ ایک ٹی خاص فکسڈ ہے اور اس کا جو وہاں پر امیج بن رہا ہوگا، دا سیٹ آف آل امیجز ٹی ایکس از کالڈ دا رینج آف ٹی. ٹھیک ہے، ایک تو امیج ہوتا ہے اور ایک رینج ہوتا ہے. تو دس ہاؤ یو ڈیفائن امیج اور رینج. تو یہ ڈیفینیشن بھی آپ کو یاد کرنی چاہیے، جس میں ٹی از اکول ٹو آر این ٹو آر ایم ہے. ٹھیک ہے، ٹی از اے ٹرانسفارمیشن فرام دا سیٹ آر این ٹو سیٹ آر ایم. تو یہ ڈیفینیشنس ہیں آپ کے پاس. یہ ڈیفینیشنس کے بیس پہ ساری چیزیں آگے چلیں گی. ہم اس کی ایگزامپلس لیتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آگے کیسے ایکسپلین کی جا سکتی ہے. یہ میں ایگزامپل لیتا ہوں اور یہ ایگزامپل آپ کے پاس آتی ہے، ایگزامپل نمبر 1 آپ کے اسکرین کے اوپر. اب جی ایگزامپل نمبر 1، دا فرسٹ میٹرکس اے از 1 - 3 3 5 -1 7. The vector u is 2 - 1. The vector b is 3 2 -5, and the vector c is 3 2 5. Now we define a transformation in such a way that it is from R2 to R3. That is, t is from r square to r cube, and the formula is given by tx is equal to ax, so that tx is equal to ax, and a is given by 1 - 3 3 5 -1 7, and x is x1 x2. Therefore ax is equal to x1 - 3x2, 3x1 plus 5x2 minus x1 plus 7x2. یہ جو ٹرانسفارمیشن اب آپ کے پاس آئی ہے اس کو غور سے دیکھیں. ٹی ایکس از اکول ٹو اے ایکس، دیٹ از ٹرانسفارمز x1 x2 انٹو x1 - 3x2 3x1 plus 5x2 minus x1 plus 7x2. Now the exercise is, what we have to do, we have to find tu, the image of u under the transformation t. The second part is find an x in R square whose image under t is b. And the third part, which is c, is there more than one x whose image under t is b. Part d is we have to find if c is in the range of the transformation t. یہ تو جناب کوشچن ہے، اس کو ہم نے سالو کرنا ہے. فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو فائنڈ ٹی یو. The solution is tu is equal to au, because tx is equal to ax, therefore tu is equal to au. That is equal to 1 - 3 3 5 -1 7, 2 - 1,
will be equal to 5, 1 minus 9. تو in other words, u جو آپ کے پاس given vector تھا which was 2 minus 1, with this operation, with this transformation has been transformed into a three-dimensional vector which is given by 5, 1 minus 9. Once again, u was given to be a vector 2 minus 1. Now we made this transformation which is AU. A is the matrix given by 1 minus 3, 3, 5, minus 1, 7. The answer is 5, 1 minus 9. Part B, we have to solve Tx is equal to B. Now in order to solve Tx is equal to B, but we know that Tx is equal to Ax. Therefore we have to solve Ax is equal to B, which is given by 1 minus 3, 3, 5, minus 1, 7, x1, x2, which is equal to 3, 2, minus 5. Now what you do, you prepare an augmented matrix which is given by 1 minus 3, 3, 3, 5, 2, minus 1, 7, minus 5. Once again, the augmented matrix is 1 minus 3, 3, 3, 5, 2, minus 1, 7, minus 5. رو آپریشن کریں تو یہ پہلی میٹرکس بنے گی, پھر ایک رو آپریشن کریں تو یہ سیکنڈ میٹرکس بنے گی, اینڈ الٹیمیٹلی وی ول گیٹ دی ریڈیوس ایشیلون فارم ایز 1, 0, 1.5, 0, 1, minus 0.5, 0, 0, 0. تو کمپیئر کریں, we will get x1 is equal to 1.5 and x2 is equal to minus 0.5. Hence x is equal to the vector 1.5 minus 0.5. The vector x is repeated as 1.5 and minus 0.5. Therefore we can say, یہ غور سے دیکھ لیں, the image of this x which we have calculated just now, which was 1.5 and minus 0.5, is the given vector b, which was کیا تھا b, 3, 2, minus 5. Part C is any x whose image under T is b must satisfy the first condition, which is Ax is equal to b. Now we found the value of this augmented matrix, from where it is clear that equation 1 has a unique solution. So there is exactly one x whose image is b. Part D, the vector c is in the range of T. یہ کب ہوگا؟ when c is the image of some x in R square. That is, if c is equal to tx for some x. Now this is just another way of asking if the system Ax is equal to c is consistent. یہ کیا تھا نا ہم نے لاسٹ but one lecture کے اندر. Now what do we do? اب ہمارے پاس جو augmented matrix ہے اس کو reduce augmented matrix میں ٹرانسفارم کریں گے. تو میٹرکس ہمارے پاس ہے 1 minus 3, 3, 3, 5, 2, minus 1, 7, 5. اس کو رو آپریشن کریں, ٹرانسفارم کریں, الٹیمیٹلی آپ کے پاس رو ریڈیوس فارم میں آ جائے گی 1 minus 3, 3, 0, 1, 2, 0, 0, minus 35. اس سے کیا ثابت ہوا کہ سسٹم از انکنسسٹنٹ. جی آپ نے ایگزامپل دیکھی, خود کی بھی یا نہیں کی؟ یہ بڑی مشکل ہے کہ آپ مجھ سے تو کام کرواتے ہیں, خود نہیں کرتے. خود بھی کیا کریں, یہ ساتھ ساتھ جب یہ چیزیں آ رہی ہیں نا اسکرین کے اوپر تو یہ خود بھی ساتھ ساتھ کرنی چاہیے اور ایک اسٹیپ آگے کرنا چاہیے. ہم تو سلو آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ اس کو فالو کر لیں اچھی طریقے سے. تو آپ کے پاس کیا تھی یہ ایگزامپل نمبر 1 جس کے اندر میٹرکس اے دی ہوئی تھی, آپ کے پاس ایک یو ویکٹر دیا ہوا تھا اے ایکس, آپ کے پاس ایک ٹرانسفارمیشن بتائی تھی کہ ٹی ایکس اکول ٹو اے ایکس ہے,
کہ آپ نے جو بھی ویکٹر ہے اس کو اے پہ آپریٹ کرا دینا ہے اور آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اسی طریقے سے آپ کے پاس کیا چیزیں بی سی بھی دیا ہوا تھا جو آپ نے بعد میں چیک کیا تھا کہ اے یو از اکول ٹو بی ہے یا نہیں ہے اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ. جی آگے چلیں, ایگزامپل نمبر 2 لیتے ہیں. ایگزامپل نمبر 2 میں آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے. یہ ایک میٹرکس کچھ یونٹری یا یونٹ فارم کی ہے لیکن ہے نہیں ایگزیکٹلی, جس کے اندر آپ کے پاس ایلیمنٹس دیے ہوئے کیا ہے, پڑھ لیں 1 0 0 0 1 0 0 0 0. تو یہ آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے اے. اب یہ میٹرکس کیا ہے, یہ وہی ٹرانسفارمیشن ہم نے دیکھنی ہے ایکس ٹو اے ایکس. اب ہمارے پاس جو ٹرانسفارمیشن دی ہوئی ہے وہ کچھ اس طرح سے دی ہوئی ہے. کیا ہے آپ کے پاس x1 x2 x3 آپ کے پاس یہ ہے آپ کے پاس ویکٹر. اس کو جب ٹرانسفارم کرتے ہیں الٹیمیٹلی آپریشن کرنے کے بعد, یعنی کہ اے ایکس آپریٹ کرنے کے بعد تو جواب آتا ہے x1 x2 0. تو یہ کیا چیز بن رہی ہے کہ ایک طرف تو آپ کے پاس x1 x2 x3 ہے اور جواب جو آ رہا ہے وہ صرف x1 x2 ہے. تو یہ کچھ مزیدار سی چیز بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے؟ جی بن رہی ہے کہ جتنے بھی اسپیس میں آپ کے پاس پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس کا یہ ایک پروجیکشن ہے بیسیکلی. یہاں ایک پوائنٹ ہے فرض کریں, تو اس کا جو پروجیکشن کیا ہوگا نیچے, اگر ہم اس کو فرض کر لیں کہ ایکس وائی پلین ہے, یوں ڈیفائن کریں کہ یہ ایکس پلین ہے, یہ وائی پلین ہے, یہ زیڈ پلین ہے, یا x1 x2 اور یہ x3 ہے. تو آپ کے پاس کوئی بھی پوائنٹ ہے یہ اس کا پروجیکشن ہے. دوسرا پوائنٹ یہاں لیں گے, اس کا یہ پروجیکشن ہے. یعنی کہ یہ 3 ڈائمینشنل کو بیسیکلی 2 ڈائمینشنل ایکس وائی پلین میں یا x1 x2 پلین کے اندر ٹرانسفارم کرتی ہے. تو یہ جناب ایک آپ کے پاس ٹرانسفارمیشن آئی. تو یہ تو کام کی چیز آئی نا, کہ کسی بندے کو باہر ادھر ادھر پھر رہا پکڑ کے لا کے اس نے یہاں پہ بند کر دیا. کس کے اندر بند کر دیا؟ ایکس وائی پلین کے اندر یہ مقید کر دیا. تو یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے, بڑی سمپل سی ہے, آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے, جس میں آپ کے پاس اے ہے یعنی ایکس ٹرانسفارمنگ ٹو اے ایکس. آگے چلیں ایگزامپل نمبر 3 دیکھتے ہیں. ایگزامپل 3 کیا ہے آپ کے پاس, اے از اکول ٹو 1 3 0 1 ہے. Now this matrix A is given to us which is 1 3 0 1. The transformation is T from R square to R square. Yani the transformation T is from 2-dimensional to 2-dimensional, which is defined by Tx is equal to Ax. Now this is called a shared transformation. Tx is equal to Ax. This is called a shared transformation. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کیا کرتے ہیں, جو میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دکھائی تھی پیپر کے حساب سے, اس میں آپ نے اس کو ٹرانسفارم کیا ہے. اٹ کین بی شون دیٹ اف ٹی ایکس آن ایچ پوائنٹ ان دی 2x2 اسکوائر, یہ جو 2x2 اسکوائر آپ کے سامنے ہے, دین دا سیٹ آف امیجز فارمس دی شیڈڈ پیرالوگرام. ہیئر دا کی آئیڈیا از ٹو شو دیٹ ٹی میپس line segment onto line segments and then to check that the corners of the squares map onto the vertices of the parallelogram. For instance, the image of the point u which is equal to 0 2 is tu which is 1 3 0 1 to be operated upon 0 2 which is equal to 6 2, and the image of 2 2 is 1 3 0 1 2 2 is equal to 8 2. ٹھیک ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دکھائی ہے جس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا, اسکوائر کو ڈی شیپ کر کے ہم نے رومبس بنا دیا تھا. اسی طریقے سے اس کو آپ تھوڑا سا اور الانگیٹ کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ پیرالوگرام بھی بن سکتی ہے, جس میں چاروں سائڈس برابر نہیں ہوں گی, اپوزٹ سائڈس جو برابر ہوں گی. ابھی تک جتنی بھی ایگزامپلس میں نے کی ہیں 1 2 اور 3 یہ بیسیکلی ایک ٹرانسفارمیشن کی تھی. ابھی تک نہ میں نے آپ کو ٹرانسفارمیشن کی صحیح ڈیفینیشن بتائی ہے جو ایک وہاں پہ بتائی تھی, یا لینئر ٹرانسفارمیشن میں نے تو ابھی ڈیفائن نہیں کی ہے کہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ساری ہو رہی ہیں اس میں سے کون سی ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ لینئر ٹرانسفارمیشن ہے اور کون سی ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ نان لینئر ٹرانسفارمیشن ہے. اب یہ جو 2-4 سلائڈس آپ کے پاس آئیں گی, جو ڈیفینیشنس آئیں گی, اس کے اندر ہم زیادہ فوکس کریں گے لینئر ٹرانسفارمیشن پہ, اور جو ایگزامپلس کریں گے وہ بھی ہم لینئر ٹرانسفارمیشن کی کریں گے. تو ٹھیک ہے جناب, ہم اپنی ڈیفینیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ لینئر ٹرانسفارمیشن ہوتی کیا ہے,
اس کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے پاس آتی ہے. یہ ایک آپ کے پاس کوئی بھی ٹرانسفارمیشن اگر یہ دو پراپرٹیز سیٹسفائی کرے تو ہم کہتے ہیں اس ٹرانسفارمیشن کو لینئر ٹرانسفارمیشن. اس کو ذرا غور سے پڑھ لیں, یہ آپ کے پاس اسکرین کے ہے, پلازما پہ بھی موجود ہے. میں پڑھتا ہوں اس کو دوبارہ آپ پڑھیے گا, لیکن اس کے جو دو بلیٹڈ پوائنٹس ہیں نا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ یاد رکھیے گا. کوئی بھی ٹرانسفارمیشن اور میپنگ ٹی از لینئر اف اینڈ نو لیف, یعنی دو کنڈیشنز ہیں کہ اگر کوئی بھی ٹرانسفارمیشن ہے آپ کے پاس وہ لینئر ہوگی کس وقت, جبکہ یہ دو پراپرٹیز سیٹسفائی کرے. پہلی پراپرٹی کیا ہے کہ ٹرانسفارمیشن آف یو پلس وی, کوئی سے دو ویکٹرز لے لیں آپ, ان کا سم کریں اور اس پہ ٹرانسفارمیشن اپلائی کریں تو وہ آنی چاہیے ٹی یو پلس ٹی وی, یعنی کہ ٹی یو پلس وی از اکول ٹو ٹی یو پلس ٹی وی. اور یہ جو یو وی ہے دے شوڈ بی ان دا ڈومین آف ٹی. کوئی سے بھی آپ یو وی لے لیں, اگر ٹی آف یو پلس وی از اکول ٹو ٹی یو پلس ٹی وی ہے تو یہ پہلی کنڈیشن ہے, یہ سیٹسفائی ہونی چاہیے. آپ کے پاس کوئی بھی ٹرانسفارمیشن دی ہوئی ہے, اگر آپ یہ کنڈیشن سیٹسفائی کر کے دیکھ لیں, سیٹسفائی ہوتی ہے تو آگے چلیں. سیکنڈ کنڈیشن سیٹسفائی ہوگی تو پھر آپ کانفیڈنس سے کہہ دیجیے گا کہ وہ لینئر ٹرانسفارمیشن ہے. سیکنڈ کیا ہے, ٹی آف سی یو از اکول ٹو سی آف ٹی یو, یعنی کہ کانسٹنٹ اگر وہاں پہ ملٹیپل موجود ہے تو باہر لے آئیں اور جو ٹی یو ہے وہ اندر رہنے دیں. یہ کیا کہا میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ویکٹر یو دیا ہوا ہے, اس کو سی سے ملٹیپلائی کریں, اس پہ ٹی آپریٹ کریں تو جواب وہی آئے گا جو آپ ٹی کو یو پہ آپریٹ کرنے کے بعد نکالیں گے اور اس جواب کو سی سے ملٹیپلائی کر لیں گے. تو یہ جناب دو کنڈیشن ہے کہ دیٹ از ٹی آف یو پلس وی is equal to ٹی یو plus ٹی وی, and similarly ٹی of سی یو is equal to سی of ٹی یو. یہ دو کنڈیشن جب بھی سیٹسفائی ہو جائیں گی تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ لینئر ٹرانسفارمیشن ہے. اگر یہ نہیں ہوگی, ان میں سے کوئی سی بھی ایک وائلیٹ ہو گئی تو ٹرانسفارمیشن لینئر نہیں ہوگی. یہ چیک کر کے دیکھیے گا, ابھی بہت ساری ایگزامپلس آئیں گی, ہم دیکھیں گے کہ ٹرانسفارمیشن لینئر ہیں یا نہیں ہے. ہاں جی, نیکسٹ کیا ہمارے پاس, اس کے آگے چلیں. اگر انہی کنڈیشنز کو آگے اور اپلائی کریں, مثال کے طور سے سی کی جگہ اگر آپ کے پاس زیرو آ جائے تو پھر کیا ہوگا, ٹی ٹائمس سی تو زیرو ہے, تو ٹی زیرو کیا ہے آپ کے پاس, ٹی زیرو از زیرو. اسی فارمولے سے ٹی آف سی یو از اکول ٹو سی ٹائمس ٹی یو ہونا چاہیے. اب سی زیرو رکھیں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہوگا, ٹی ود ان بریکٹ زیرو از اکول ٹو سی کیا ہے, زیرو, زیرو ملٹیپلائی بائی اینی تھنگ از زیرو, تو ٹی زیرو از اکول ٹو زیرو. دوسری چیز کیا لکھی, ایک جنرل لکھا ہے اس کے اندر, ٹی آف سی یو پلس ڈی وی. ٹھیک ہے نا, سی یو پہلے یو پلس وی تھا, یہاں پہ کیا ہو گیا سی یو پلس ڈی وی. تو آپ کیسے کریں گے, اس کو الگ الگ کر لیں. دیٹ شوڈ بی اکول ٹو سی ٹائمس ٹی یو پلس ڈی ٹائمس ٹی وی. تو پہلے الگ کر سکتے ہیں, ٹی آف سی یو پلس ٹی آف ڈی وی. ٹھیک ہے نا, الگ الگ دونوں کو کر لیا. جب ان دونوں کو الگ الگ کر لیا تو پھر وہی سیکنڈ کنڈیشن لگا دیں, سی آف ٹی یو پلس ڈی آف ٹی وی. تو یہ ایک کنڈیشن ہے, یہ ایک مور جنرل کنڈیشن ہے. اس کو اور جنرل کرنے کی کوشش کریں. بہت آپ کے پاس کافی سارے اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں. وہ کیا ہے, سی ون وی ون پلس سی ٹو وی ٹو. آپ کے پاس ویکٹرز ہیں وی ون وی ٹو وی تھری سو آن سو فورتھ. اس کو آپ نے کیا کیا, سی ون سے ملٹیپلائی کیا, یعنی کہ یہ لینئر کمبینیشن ہے. سی ون وی ون پلس سی ٹو وی ٹو پلس سی تھری وی تھری اینڈ سو آن سو فورتھ, سی این وی این. اس کو آپریٹ کریں آپ ٹی کے اوپر, یعنی یہ ٹرانسفارمیشن لگائیں تو کیا آنا چاہیے, سی ون ٹی آف وی ون پلس سی ٹو ٹی آف وی ٹو پلس سی تھری ٹی آف وی تھری اینڈ سو آن سو فورتھ سی این ٹی آف وی این. تو یہ ایک جنرل پراپرٹی ہے لینئر ٹرانسفارمیشن کی. تو یہ ہمارے پاس تین ڈیفینیشنز میں نے مختلف بتائی. بیسیکلی چیزیں وہی ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹی آف یو پلس وی از اکول ٹو ٹی یو پلس ٹی وی, اینڈ سیکنڈلی ٹی ٹائمس سی یو از اکول ٹو سی ٹائمس ٹی یو. دس از واٹ یو ول ہیو ٹو ڈو. اور اس کو رٹا لگا لیں, گھوٹا لگا لیں, ازبر کر لیں. اب ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایگزامپلس ہیں اس کے تحت یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے لینئر ہے یا نہیں ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ سمجھاتے ہیں آپ کو, دیکھیں کتنی سمجھ میں آتی ہے. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میری بھی کچھ سمجھ میں تھوڑا بہت آ جائے. اسکرین پہ اب آتی ہے. ایگزامپل 4, لیٹ ایل از اے ٹرانسفارمیشن
from r cube to r square, which is defined by L x y z is equal to x y. The three-dimensional space is being transformed into two-dimensional. Now, to verify that L is a linear transformation, we suppose that the first vector u is equal to x1, y1, z1, and the second vector v is equal to x2, y2 and z2. To apply the first condition, which is L times u plus v, isko times to nahi kehna chahiye. This is transformation L is operating upon u plus v. अगर किसी वक्त जल्दी में मैं टाइम्स कह दूं तो उसका मतलब यही है कि L is operating upon u plus v, which is equal to L operating upon x1, y1, z1 plus x2, y2, z2. ठीक है ना, u की जगह x1, y1, z1 रख दिया, v की जगह x2, y2, z2 रख दिया. हमें पता है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, इनको जब ऐड करना होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं. तो x1 x2 में ऐड होगा, y1 y2 में, z1 z2 में. वी विल गेट L ऑफ x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 एंड z1 प्लस z2. लेकिन ऑपरेशन में हमें पता है कि L x y z इज इक्वल टू x y. देयरफॉर L x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2 विल गिव अस ओनली x1 प्लस x2, y1 प्लस y2. अब x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2 को आप लिख सकते हैं x1 y1 प्लस x2 y2, which is given by LU plus LV. तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. दैट मीन्स LU प्लस V इज इक्वल टू LU प्लस LV. ठीक है जी, आगे चले. नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास? L ऑफ CV इज इक्वल टू ऑफ LV होना चाहिए आपके पास. नाउ लेट्स टेक L ऑफ KU इज इक्वल टू L K ऑफ X1 into K of Y1, K of Z1. ये आपको देगा L of KX1, KY1, KZ1 will be equal to KX1, KY1, which will be equal to KX1, Y1, and that is equal to KLU. Similarly, you can say that the second condition is satisfied. The two conditions are satisfied. The transformation defined by Lxyz is equal to xy is a linear transformation. और इसको कहते हैं प्रोजेक्शन. ये ट्रांसफॉर्मेशन जो कहलाती है, जो हमने अभी पहले भी की थी, प्रोजेक्शन. दैट इज द इमेज ऑफ द वेक्टर 3, 5, 7 is only 3 and 5. Similarly, the projection of ABC will be equal to AB. The projection of XYZ will be simply X and Y. ये आपके पास दोनों फिगर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं, देख ले गौर से. आगे चलें. एग्जाम्पल नंबर 5. आपके पास क्या दी हुई है? लेट L इज इक्वल टू R क्यूब टू R स्क्वायर. वंस अगेन द सेम सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल, यानी ये भी एक किस्म की प्रोजेक्शन ही है. डिफाइंड बाई L U1 U2 U3 is equal to U1 plus 1 U2 minus U3. अगर इसी को देखें गौर से तो क्या कर रही है ये ट्रांसफॉर्मेशन? आपके पास तीन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, U1 U2 U3, यानी एक ही कोऑर्डिनेट के तीन कंपोनेंट्स हैं, U1 U2 U3. इसको ट्रांसफॉर्म कर देती है इनटू टू डायमेंशनल, एंड दैट गिव्स अस U1 plus 1 एंड U2 minus U3. ठीक है, तो अब इसको प्रूव करने के लिए कि हमने ये प्रूव करना है कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. पहले हम लेंगे सपोज U इज इक्वल टू U1 U2 U3 एंड V इज इक्वल टू V1 V2 V3. देयरफॉर L ऑफ U प्लस V इज इक्वल टू L U1 U2 U3 प्लस V1 V2 V3. दैट इज इक्वल टू L ऑफ U1 प्लस V1, U2 plus V2, U3 plus V3. That is equal to U1 plus V1 plus 1 and U2 plus V2 minus U3 plus V3.
Similarly, if you see on the right hand side کیا ہے آپ کے پاس آنا چاہیے LU plus LV. That will be given by the first vector U1 plus 1, U2 minus U3, plus the second vector which is given by V1 plus 1 and V2 minus V3. And that is equal to what? U1 plus V1 plus 2 and U2 minus U3 plus V2 minus V3. اگر ان دونوں کو کمپیئر کریں تو دونوں برابر نہیں ہے، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو ٹرانسفارمیشن دی ہوئی ہے یہ لینئر نہیں ہے. اس کیس کے اندر پہلی جو کنڈیشن ہے وہی سیٹسفائی نہیں ہوئی ہے. Therefore, the transformation is not linear. Quickly, example number 6 دیکھیں. We are given with a scalar R which is defined by T from R square to R square by Tx is equal to Rx. T is called a contraction when the value of R is less than or equal to 1 and greater than or equal to 0, and dilation when R is greater than 1. Now suppose R is equal to 3, تو کیا ہوتا ہے؟ The solution is let U V be in R square and let C D be scalars. Then T operating upon Cu plus dV is equal to 3 times Cu plus dV. This is equal to 3 Cu plus 3 dV is equal to C into 3U plus D into 3V, which is equal to C Tu plus D Tv. Therefore, this T is a linear transformation. کیونکہ condition of satisfy ہوتی ہے. The condition is T times or T operating upon Cu plus dV is equal to C Tu plus D Tv. Example number 7. We define a linear transformation T from R square to R square by Tx, which is equal to 0 minus 1, 1 0, and the vector x1 x2 is equal to minus x2 x1. That means the answer is minus x2 x1. The resultant vector is minus x2 x1. Now what we have to do, we have to find the images under T of U, which is given by 4 1, V which is 2 3, and U plus V is equal to 6 4. Now Tu is equal to, yani ki this transformation on the vector U will be given by 0 minus 1 1 0 to be operated upon 4 1, which will be given by, according to the formula, minus x2 x1 is equal to minus 1 4. Tv is equal to 0 minus 1 1 0, 2 3 will be given by minus 3 2. And similarly T of U plus V will be equal to 0 minus 1 1 0 6 4 will give us minus 4 and 6. Now we can see from here that T of U plus V is equal to Tu plus Tv. ٹھیک ہے. تو what can we say from here? That T rotates UV and U plus V counterclockwise through 90 degree. ٹھیک ہے جی. کیا کہہ سکتے ہیں؟ In fact, T transforms the entire parallelogram, which is determined by the two vectors U and V, into the one which is determined by Tu and Tv. Once again, the T transforms the entire parallelogram, which is determined by U and V, into the one parallelogram which is determined by or Tu and Tv. Example number 8. Quickly دیکھ لیجیے. Let L is a transformation from R3 to R2, for which it is given that L1 0 0 is equal to 2 minus 1, L0 1 0 is equal to 3 1, and L0 0 1 is equal to minus 1 2. Now we have to find
L of minus 3, 4, 2. That means where this coordinate minus 3, 4, 2 is being transformed. Now we can say that minus 3, 4, 2 can be written as minus 3i plus 4j plus 2k. یہ notation ہوتی ہے نا vector کی. Therefore, linear transformation of minus 3, 4, 2 will be the linear transformation of minus 3i plus 4j plus 2k, which is equal to minus 3li plus 4lj plus 2lk. یہ پراپرٹی اپلائی کر دیے L of Cu is equal to C of Lu, and that will be given by Li. آپ کو پتا ہے نا وہ 2 minus 1 کے برابر ہے. Lj جو ہے وہ 3 1 کے برابر ہے. Lk جو ہے وہ minus 1 2 کے برابر ہے. Therefore, linear transformation of minus 3, 4, 2 will be equal to minus 3 times 2 minus 1 plus 4 times 3, 1 plus 2 times minus 1, 2, which will be given by 4 and 11. Therefore, the coordinate minus 3, 4, 2 will be transformed to 4 and 11. Yeah, minus 3i plus 4j plus 2k will give us 4i plus 11j under this transformation. جی ایگزامپلس کر لی, دیکھ لیں, ہمیں پتہ چل گیا کہ لینئر ٹرانسفارمیشن کیا ہوتی ہے. آج کا جو لیکچر تھا بیسیکلی لینئر ٹرانسفارمیشن کے بارے میں تھا. ہم نے جو آدھے سے زیادہ ٹائم اپنا اسپینڈ کیا ٹرانسفارمیشن کو بتانے کے لیے, تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں کلیئر ہوں کہ ٹرانسفارمیشن کیا ہوتی ہے, کس طرح سے ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں ایک اسپیس سے دوسرے اسپیس میں جب میتھمیٹکس میں بات کرتے ہیں, یا ایک شیپ سے دوسری شیپ میں جب ہم فزیکل چیزوں کی بات کرتے ہیں. تو یہاں پر لینئر ٹرانسفارمیشن میں دو ہی چیزیں خاص تھیں جو کہ آج کے لیکچر کا اہم جزو ہے. جو مین کمپوننٹ وہی ہے کہ آپ کے پاس دو چیزیں یاد رکھنی ہے کہ ٹی آف یو پلس وی از اکول ٹو ٹی یو پلس ٹی وی, اسی طریقے سے ٹی آف سی وی از اکول ٹو سی ٹائمس ٹی وی. یہ چیزیں صرف یاد رکھنی ہے. دو پراپرٹیز ہیں. اس کو پھر ہم نے اور فارم میں بتایا تھا کہ جس میں ٹی زیرو از اکول ٹو زیرو بتایا تھا آپ کو, اور پھر ایک جنرل کنڈیشن بتائی تھی ٹی آف سی ون وی ون پلس سو آن سو فورتھ. بیسیکلی لینئر ٹرانسفارمیشن میں ہم نے دو ہی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اگر وہ دو کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہیں تو وہ ٹرانسفارمیشن جو بھی دی ہوئی ہے, ڈیفائن کی ہوئی ہے, وہ لینئر ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. اس کی ایگزامپلس کافی ساری کر لیجیے گا کیونکہ کہیں نہ کہیں کنفیوز کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب لینئر ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو فنکشنز کی بھی بات کرتے ہیں اور میپنگ کی بھی بات کرتے ہیں. یہی چیزیں ہم آگے کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر. لیکچر نمبر 10 ہے, کیونکہ اب لیکچر نمبر 9 کا وقت ختم ہو رہا ہے. لیکچر نمبر 10 کے اندر ہم میٹرکس ایز اے لینئر ٹرانسفارمیشن کی بات کریں گے, یا میٹرکس آف اے لینئر ٹرانسفارمیشن کی بات کریں گے. جناب, تو آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اس عزم کے ساتھ, اس ارادے کے ساتھ کہ آپ ایکسرسائزز کرتے رہیں گے, بوتھ فزیکل ایکسرسائزز, میتھمیٹیکل ایکسرسائزز ایز ویل ایز مینٹل ایکسرسائزز. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم.